أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، سورہ ہود کی آیت نمبر 7 اور 8 تلاوت ہوئی ہیں. 12واں پارہ شروع ہو چکا ہے. اس کی 1-2 آیتیں بلکہ ایک آیت ہو چکی ہے. پارے کے حساب سے 2 اور 3 نمبر آیت کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنے ایک ہونے، اپنی توحید پر اس صورت میں بہت زیادہ دلائل دیے. سورت کے شروع سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو پیش کیا تھا بطور دلیل توحید کہ میرے جیسا علم کسی کے پاس ہو تو پھر وہ معبود ہونے کا دعویٰ کرے. آج کی ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے دلیل دی ہے کہ میرے جتنی طاقت ہے کسی کے پاس تو وہ الہ اور عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے. میرے جیسی طاقت اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ الہ نہیں ہو سکتا، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. باتیں تھوڑی گہری ہیں، علمی باتیں ہیں، عوام کے سمجھ میں تو نہیں آئیں گی، لیکن بہرحال چونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ترتیب وار ہے. کبھی کبھی کا نہیں ہے کہ ہم چنیدہ آیات جن کو عوام سمجھتے ہوں وہی بیان کریں اور باقیوں کو چھوڑتے چلے جائیں. چونکہ ہمارا سلسلہ ترتیب سے چلا رہا ہے. آج الحمدللہ اب تک یہ 11 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. اسی مجلس میں، اسی مسجد میں، پرانی مسجد سے شروع کیا تھا. تو یہ سلسلہ ترتیب وار ہے. چونکہ اس لیے کچھ باتیں تو عوام کو سمجھ میں نہ بھی آئیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے باتیں سمجھنے کی ذرا استدعا کریں کہ سمجھا دیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی قوت ہے تو پھر وہ میدان میں آ جائے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں معبود ہوں، میری عبادت کی جائے. اور دیکھیں، عبادت کا معنی یاد رکھیں، عبادت کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف رکوع سجدہ کیا جائے. عبادت کے معنی یہ ہرگز نہیں صرف کہ بھائی رکوع سجدہ ہی عبادت ہے بس، اور کوئی عبادت نہیں. عبادت کے بھی بہت طور طریقے ہیں. کسی کی بات کو بلا چوں وچرا مان لینا اور اس کے پیچھے چلتے رہنا، یہ بھی عبادت ہے. باطل ہے، غلط ہے، صحیح ہے، کیا ہے، بس اس کی بات کو مان لیں اور چلتے رہیں. اس کے پیچھے اگلی بھیڑ چلی تو پچھلی بھیڑیں اس کے پیچھے چلتی رہیں، آگے جا کے کھڈے میں گریں تو گریں. یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے اور یہ شرک، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات کو ماننا مراد ہے. بہرحال آج کی آیات کا ترجمہ سنیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آسانی کے ساتھ آئے گی. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، کہ وہ اللہ وہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. اگلا حصہ اسی آیت کا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کو کہیں کہ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو کافر کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر ہم ان سے عذاب ہٹا دیں کچھ مخصوص وقت تک تو کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روکا ہوا ہے.
اگر ہم عذاب ہٹا دیں تو کہیں گے کہ کس چیز نے عذاب کو روکا ہوا ہے؟ اگر اللہ فرماتے ہیں سنو بھائی سن لو، جس دن ان کے پاس عذاب آ گیا تو وہ ہٹایا نہیں جائے گا، اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا، اور اس چیز کے ساتھ گھیر لے گا جس کو یہ مذاق سمجھتے ہیں۔ اب پہلی آیت کی میں وضاحت کرتا چلوں۔ اللہ نے سب سے پہلے تو آسمان اور زمینوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ 6 دنوں میں۔ اس کی تھوڑی وضاحت، قرآن پاک میں آسمانوں کا تو تذکرہ آتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، اور زمینوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن آسمانوں کے بارے میں تو ایک دوسرے کے اوپر ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، زمینوں میں ایک دوسرے کے اوپر ہونے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ زمین پھیلی ہوئی ہے اور درمیان میں کہیں پانی ہے، اور پھر زمین ہے، پھر پانی ہے، پھر زمین ہے، اس حساب سے 7 زمینیں بنتی ہیں۔ جس طرح آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ زمین پھیلی ہوئی ہے۔ آج کی تو سائنس یہی کہہ رہی کہ زمین گول ہے، تو کہتے ہیں یہاں اگر ہم ڈرل کریں تو کسی دوسرے ملک میں جا کر گریں گے۔ سوراخ بنائیں، اتنا بڑا سوراخ بنائیں کہ پوری زمین کو طے کر لیں تو آگے نیچے بھی کوئی اور ملک ہوگا۔ سائنسدان تو آج کل کے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن زمین اگر یہ کرہ زمین کا پانی کا گول ہے بھی تو اتنا بڑا ہے کہ اس کی گولائی کو ناپا نہیں جا سکتا، اس کی گولائی مشاہدے میں نہیں آ سکتے۔ البتہ سائنسدان جب اوپر سیارچوں پہ جاتے ہیں، سیاروں پہ، تو انہیں نیچے گولائی نظر آتی ہے، انہیں نظر آتی ہے گولائی، اس لیے کہتے ہیں کہ زمین گول ہے۔ اس بات کا تذکرہ شریعت نے نہیں کیا کہ زمین گول ہے یا سیدھی ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ زمینیں 7 ہیں، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ 6 دنوں میں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دن یہ ہمارے والے دن نہیں، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے دن 1000 سال کا ہے، ایک۔ نمبر 2 کہ 6 دن جو فرمائے گئے ہیں وہ 6 دن بھی دن وقت مراد نہیں ہے، بلکہ مرحلے مراد ہیں۔ 6 مرحلوں میں آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے۔ آسمان جو بنائے گئے ہیں اور زمینیں بنائی گئی ہیں، 6 ادوار، 6 دور گزرے ہیں۔ پہلے بنیاد بھری جاتی ہے، ایک دور آتا ہے، پھر اس کے بعد اسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پلستر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کلر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ماربل لگتا ہے۔ یہ دور ہیں، یہ الگ الگ زمانے ہیں، الگ الگ وقت میں ایک چیز کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کے بارے میں فرمایا کہ 6 ادوار، 6 دور گزرے ہیں، ان چیزوں پر 6 مرحلے گزرے، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش چھت کو کہتے ہیں، عریش چھپرے کو کہتے ہیں، اور عرش کا ایک معنی عزت بھی ہے۔ عرش کا ایک معنی عزت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا عمر کیا گزری؟ تو فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میرا عرش خراب ہو جاتا۔ وہاں لفظ لَثَلَّ عرشی کے لفظ حدیث میں الفاظ ہوتے ہیں کہ میرا عرش خراب ہو جاتا، یعنی میری عزت خراب ہو جاتی ہے، مراد یہ ہے۔ اور عربی میں کہاوت بھی ہے، صلی عرشہ، کسی آدمی کی جب بے عزتی ہوتی ہے تو وہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا عرش خراب ہو گیا۔ عرش کا معنی غلبہ، عرش کا معنی قوت، عرش کا معنی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش ضروری نہیں، کیونکہ اگر ہم مانیں ہمارے عرف عام کے اعتبار سے کہ کسی کا عرش یا کرسی ہوتی ہے اور وہ اس پر بڑا جمان ہوتا ہے، اس پر بیٹھتا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ عرش اللہ تعالیٰ کو اٹھانے والا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ اگر ہم عرش کو عرش مانیں، جیسے کرسی یا عرش کے لفظ حدیثوں میں آتے ہیں، قرآن پاک میں بھی آتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ عرش نے اللہ کو اٹھایا ہوا ہے یا کرسی نے اللہ کو اٹھایا ہوا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر تو عرش بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ سے بھی، حالانکہ عرش تو مخلوق ہے اللہ کی۔
یا کرسی بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہاں عرش کا معنی سطوت، عرش کا معنی غلبہ. اور اللہ جو فرما رہے ہیں میرا عرش آسمانوں سے اوپر ہے، کہ کیا مطلب ہے کہ یہ سب میرے ماتحت ہیں، یہ سب میرے نیچے ہیں. یہ مطلب کبھی بھی نہیں سمجھیے گا، ذہن کے کسی خالی خانے میں بھی یہ لفظ، یہ سوچ نہ آنی چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو ایک عرش ہے، اللہ اس پر بیٹھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ سب میرے پیر کے نیچے ہیں، تو کیا وہ واقعی پیر کے نیچے ہوتے ہیں؟ جب ہم ہماری کہاوت میں کہتے ہیں کہ یہ تو آدمی میری مٹھی میں، تو کیا واقعی مٹھی میں ہوتا ہے؟ ہم ہمارے عرف میں ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے قبضے میں، اس کا مطلب میرے پیر کے نیچے اور میرے ماتحت ہیں. تو یہاں اللہ کے عرش کا معنی اللہ کا غلبہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہاریت ہے. کچھ لوگ قرآن پاک کے اور احادیث کے ظاہری الفاظ کا معنی سمجھ کر اسی سے رائے قائم کر لیتے ہیں. تو رائے قائم شریعت کے مزاج کو دیکھ کر کرنی چاہیے. شریعت کا مزاج جب تک نہ سمجھ میں آئے تب تک اپنی رائے قائم کرنا غلطی ہے، اس سے انسان گمراہ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کس طرح بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف کے عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی عرش مخلوق ہے وہ عرش پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ عرش تو اللہ تعالیٰ کو گھیر لے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو گھیرے میں آ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی جگہ مکان ہے نہیں. کہتے ہیں کوفے میں آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے عرش کو ایسے ہی کہتے ہیں جیسے ہماری عام عرف کی زبان میں کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کوفے میں ایک شخص ممبر پر بیٹھا ہوا تھا. آج کل ممبر بھی ہمارے جس کو آیا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا علم پختہ ہے کہ نہیں ہے. چلو بھائی قرآن اچھا پڑھتا ہے، بٹھا دیا، بس کس کا شاگرد ہے پتہ ہی نہیں ہے، بٹھا دیا، ممبر حوالے ہو جاتے ہیں نا ایسے. تو وہ ایسے ہی کوئی مہمان تھا، ممبر پر آ کر بیٹھ گیا، بیان کر رہا تھا. تو لوگوں نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو، آسمانوں کے بارے میں آتا ہے 4 دنوں میں پیدا کیے اور پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا. یہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہوا، یعنی اللہ عرش پر کیسے بیٹھا، یہ اس سے سوال پوچھا. نیا آدمی تھا نا، نئے آدمی سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. جو پہلے کا پختہ پکا آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس کے علمی استعداد کا ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے کم سوال کرتے ہیں. نیا کوئی آ جائے گا نا، سارے پھر جائیں گے اس کو، اس سے سوال پوچھو. شاید کوئی ایسا جواب بھی دے دے جو ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں ایک طرح کا بتایا، یہ شاید دوسرا جواب بتا دے ہوئے تو اچھا رہے گا، ہمارے فائدے کی بات بتا دے تو اچھا رہے گا. تو لوگوں نے اس سے سوال پوچھا کہ جی اللہ عرش پر کیسے بیٹھا، لفظ کے حساب سے جیسا قرآن پاک میں آتا ہے. تو وہ ممبر سے نیچے اترا، ممبر سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا، پھر جا کر ممبر پر بیٹھا اور کہنے لگا کہ استویٰ علی العرش کا استوائی علی المنبر. اللہ عرش پر ایسے بیٹھا جیسے میں ابھی آ کر ممبر پر بیٹھا ہوں. یہ بات اس نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ میں جیسے نیچے تھا میں آ کر ممبر پر بیٹھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی عرش پر آ کر بیٹھ گئے. تو واقعات میں لکھا ہے کہ پوری مسجد کے لوگوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا اور ایسی دھرائی کی اس کی، ایسی اس کو مار پلائی کہ دوبارہ وہ کوفے میں نہیں آیا. کیونکہ اس زمانے کے لوگ علمی صلاحیتیں رکھتے تھے، بڑے بڑے کبار علماء سے ان کی صحبت تھی، اس لیے گمراہ ان کو ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا. آج کے دور میں تو ہم لوگ شکوے کرتے ہیں علماء سے کہ جی علماء میں اختلافات ہیں، علماء رہنمائی نہیں کرتے. ہاں ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے کہ ہماری صحبت کتنے علماء سے ہے، کتنے علماء کی صحبت میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ہفتے میں کتنے دن، ہفتے میں کتنے گھنٹے، ہفتے میں کتنے منٹ، مہینے میں کتنے گھنٹے ہم علماء کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں. اب گمراہ کرنے کے لیے شیطان تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک تو تھا یوسف اور ایک تھا موسیٰ. یوسف علیہ السلام کے سامنے
زلیخا بن سنور کر آتی ہے اور گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور ایک ہیں کہ موسیٰ کنویں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ایک پیغمبر کی بیٹیاں آتی ہیں باحجاب پردے میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو شرم اور حیا سے بھری ہوئی گفتگو کر کے کہتے ہیں ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں نکاح ہو جاتا ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ، اور یہاں زلیخا کی برائی آج تک قرآن گا رہا ہے۔ رویے دو ہیں، ایک رویہ یوسف علیہ السلام کا ہے کہ ہر جگہ پہ زلیخائیں ملتی ہیں، بن سنور کر ہر جگہ پر ملتی ہیں، یہاں رویہ یوسف علیہ السلام والا اختیار کرنا ہے کہ چھوڑو اور بھاگو، دعوت مل رہی ہے گناہ کی، بادشاہ کی گھر والی محل میں دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام وہاں سے جان چھڑا کر بھاگنے کی کرتے ہیں۔ یہی معاملہ مدین میں کنویں پر بھی پیش آتا ہے، لیکن وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر شعیب علیہ السلام خود ان کو بلاتے ہیں اپنے گھر میں اور اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دیتے ہیں۔ کتنا فرق ہے رویے کا، یہ رویے کا صلہ ہے، یہ رویے کا بدلہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ شیاطین کے گھیرے میں تو فوراً آ جاتے ہیں، علماء کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ شیطانیت کے لیے کتنا وقت ہے، رات کو 2 بجے آن لائن اپنے دوستوں کا وزٹ کر کے دیکھ لیجئے، 3 بجے تک آن لائن ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے انٹرنیٹ پہ، اور وقت ہی نہیں ہے علماء کے پاس بیٹھنے کا، کوئی سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ اور شیطانوں کے نرغے میں گھیرے میں آئے ہوئے، ہر طرف سے شیطان، خصوصاً آج کا میڈیا، یہ ایک بہت بڑا دجال ہے، بہت بڑا دجال کہ جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے۔ دجال کا کام یہی ہوگا کہ جھوٹ ہوگا اس کے پاس لیکن کہے گا میرے پاس سچ ہے، اور دجال کوئی ایسا ویسا نہیں آئے گا، دجال تو مسیحا بن کر آئے گا، وہ کہے گا میرے جیسا تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، اور لوگ ایسی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ وہ انہیں مسیحا نظر آئے گا کہ جی ہمارے معاملات، ہماری مشکلات کا حل اسی کے پاس ہے، اور سب سے نا امید ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں وہ لوگوں کے آ کر ایمان لوٹے گا۔ تو دجالی فتنہ ہر گھر میں موجود ہے، ہم اس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، تو گمراہ ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسی باتیں علماء سے سمجھ کر پھر ذہن بنانا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت صرف پانی پانی تھا اور اللہ کی حکومت پانی پر قائم تھی۔ زمین بعد میں ظاہر ہوئی ہے، خشکی پانی سے آہستہ آہستہ ظاہر ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا اس وقت غلبہ اور سلطنت پانی پر تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عرش پانی پر رکھا ہوا تھا۔ اب لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو یہی نکلتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، نظر پانی پر اللہ کی کرسی رکھی ہوئی تھی، اللہ کا عرش رکھا ہوا۔ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ عرش اللہ کی کرسی پانی پر رکھی ہوئی ہو۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں ہم آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے، ہم سے ہزاروں میل آسمان دور ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے، تو کہاں آسمان اور کہاں ہم؟ تو اسی طرح اللہ کا عرش پانی پر تھا کا مطلب اللہ کا عرش کہاں تھا؟ کوئی پانی کے اوپر رکھا ہوا نہیں تھا، یعنی پانی اللہ کے عرش کے نیچے تھا، یہ مطلب ہے۔ اچھا، پھر اللہ فرمائے اتنا سارا میں نے کیا کاہے کے لیے؟ خلقہ، پیدا کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کی زندگی دنیا میں جب سے انسان آیا ہے، اس کی زندگی میں ضد ہی ضد ہیں،
ایک رخ، ایک پہلو، ایک جہت نہیں ہے، ہر موقع پر ضد مل لیں گے۔ صحت ہے تو اس کے مقابلے میں بیماریاں ہیں، خوشی ہے تو اس کے مقابلے میں غمی ہے، اچھائی ہے اس کے مقابلے میں برائی ہے، پیٹ بھر کر کھانا ہے اس کے مقابلے میں بھوک ہے، سخا ہے اس کے مقابلے میں بخیلی ہے، دن ہے اس کے مقابلے میں راحت ہے، امیری ہے اس کے مقابلے میں غریبی ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں ضد پایا جائے گا، ہر چیز کا ضد موجود ہے دنیا میں۔ اب انسان دنیا میں آیا، اللہ نے پیدا کر دیا اس کو، اب یہ کیا کرے گا؟ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ دنیا تو ضد ازداد سے بھری ہوئی، ہر چیز میں ضد ہے، ہر چیز کا ضد موجود ہے، ہر چیز کا۔ تو ظاہر ہے کہ ہدایت اور گمراہی بھی دونوں دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ میں تمہیں آزما کر دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ امتحان یا آزمائش لینے والا عموماً جس سے امتحان لیا جاتا ہے اس کے حالات سے بے خبری کی وجہ سے لیتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ سخی ہیں یا کنجوس، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں کہ صحت مند ہیں، میں آپ کا امتحان ٹیسٹیں لیتا ہوں، مجھے پتہ لگے کہ آپ صحت مند ہیں یا آپ بیمار ہیں۔ اصل امتحان لینا یہ تو دلالت کرتا ہے امتحان لینے والے کی بے خبری پر، لیکن یہاں ابتلا کا لفظ استعمال شدہ ہے، یہاں امتحان کا لفظ نہیں ہے، یہاں ابتلا ہے اور آزمانا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ یعنی تمہاری طبیعت، تمہارا مزاج کس طرف جاتا ہے، میں یہ دیکھ کر اس حساب سے تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں یا سزا دینا چاہتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن جنت سے نکالے گئے۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ جمعے کی فضیلت میں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَفِيهِ أُخْرِجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ آدم علیہ السلام اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ جمعے کی فضیلتیں بیان فرماتے ہوئے حضور یہ فرماتے ہیں، بھائی یہ کون سی فضیلت ہوئی کہ آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں میں پڑے ہوئے تھے، وہاں سے اللہ نے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا، یہ کون سا بڑا کام ہوا؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو گویا کہ ایک حساب سے اللہ کی طرف سے سزا تھی، لیکن نہیں۔ اس بات کو ذرا دوسرے رخ سے اور دوسری جہت سے دیکھیں۔ اگر آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہوتے اور رہ رہے تھے تو آدم کا حق اور استحقاق جنت میں رہنے کا نہیں تھا، کیونکہ جنت ملتی ہے نیکی کرنے والوں کو۔ آدم علیہ السلام نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، جنت ملتی ہے گناہوں سے بچنے والوں کو۔ آدم علیہ السلام کے سامنے کوئی گناہ آیا ہی نہیں تھا کہ جس سے وہ بچ کر جنت میں رہ رہے تھے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا، اب دنیا میں آ کر اپنا استحقاق پیدا کرے گا، جنت میں جانے کی حقداری پیدا کرے گا اور جھنڈا لے کر حق کا جنت میں پہنچے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ احسان ہوا نا اللہ کا کہ تمہیں میں نے فری میں جنت میں رکھا ہوا تھا، اب تمہارا حق بن جائے گا، اب تم نیچے جاؤ زمین پر اور کما کر آؤ، جنت کو کماؤ تاکہ میں تمہیں بطور مستحق کے جنت میں بھیجوں۔ یہ بھی انعام ہوا نا آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا، ورنہ تو آدم علیہ السلام بلا استحقاق رہ رہے تھے۔ جیسے ایک آدمی کسی مکان میں بطور احسان کے رہ رہا ہو اور دوسرا ہوا جو کرایہ بھر رہا ہو، تو جو بطور احسان کے رہ رہا ہوتا ہے اس کی گردن نیچے ہوتی ہے، جو کرایہ دے رہا ہوتا ہے اس کی گردن اونچی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا استحقاق ہے، وہ پیسے بھر رہا ہے۔
لیکن جو فری میں رہ رہا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہوتا، وہ گردن نیچے ہی رکھتا ہے کہ جب چاہیں گے مجھے نکال دیں گے۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا بھی اللہ کا احسان تھا۔ تو دنیا میں اللہ نے ضد پیدا کیے ہیں، ہر چیز کا ضد موجود ہے۔ اب دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیج دیا تو دیکھا جائے گا کہ کون کیا کرتا ہے، اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کرنے والے۔ اور یہ بات بھی پکی ہے، یاد رکھیں کہ فنا اور ختم ہو جانا جیسا کہ کافر سمجھتے ہیں، آئے ہیں چند دن عیش کریں گے ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں۔ دنیا کی کوئی چیز ختم ہوئی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کوئی چیز ختم ہوتی ہے؟ ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا نظریہ اور ہمارا ذہن یہ کہ ختم ہوتی ہے۔ ایک درخت کو ہم نے کاٹا، ٹھیک ہے، درخت کو کاٹ کے اس کے پھٹے بنائے، تختیاں بنائیں، درخت تو موجود ہے، ختم کہاں ہوا؟ درخت تو ہے، وہی پھٹوں کی شکل میں آ گیا۔ اچھا، پھٹے آپ نے جلا دیے، راکھ بن گئی، تو راکھ تو موجود ہے۔ یہ راکھ ہوا میں اڑ گئی، ذرے ہو گئے، وہ ذرے تو موجود ہے، ختم کہاں ہوئے؟ یہ ذرے ہوا میں ہی بے شک اڑ گئے، لیکن ہیں تو یہ ذرے تو آپ نہیں ختم کر سکتے۔ تو انسان ختم ہو جائے یہ تو بہت مشکل ہے، اس کو ضرور ایک دن عدالت میں پہنچنا ہوگا اور حساب کتاب ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ جی میں ذرے ہو جاؤں گا، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گا، میرے سے کیسے حساب کتاب ہوگا، تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جب پہلے بھی تو ذرے تھا، ماں کے پیٹ میں جو منی کا نطفہ باپ کے ذریعے پہنچتا ہے، وہ نطفہ کہاں سے بنا ہے؟ ہم نے اناج کھایا، پھل کھائے، فروٹ کھائے، دودھ پیا، پانی پیا، ہمارا گوشت بنا، اس میں خون بنا، اس میں سے وہ منی کا قطرہ بنا، یہ بھی تو پہلے ذرات سے بنا ہے، پہلے بھی تو ذرے۔ پہلے تو کون سے پہاڑوں سے بنا ہے؟ پہلے بھی تو انسان انہی ذروں میں سے بنا ہے، جو ذرے پھیلے ہوئے تھے، کہیں کی روٹی، کہیں کا گوشت، کہیں کا گھی، کہیں کی دال، کہیں کا دودھ، یا آپ نے پیا، آپ کے پیٹ میں گیا، ذرے جمع ہوئے، خون بنا، اسی ذرات میں سے آپ کا نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا، اسی سے آپ کو اللہ نے، ماں نے غذا کھائی، وہ بھی ذرے تھے، اسی میں سے آپ بڑے ہوئے، پھر دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ سے باہر آئے، یہاں بھی تو آپ نے ذرے کھائے ہیں، کہیں کی مٹی گندم کھائی ہے تو کہیں کی مکئی کھائی ہے، ان ذرات میں سے آپ کی ہڈیاں بڑی ہیں، جسم بڑا ہے، گوشت بڑا ہے، آپ آج پہلوان اور کندھار بن گئے، تو آج اللہ کی قدرت کا انکار کرنے بیٹھ گئے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کفار کے بارے میں بھی اگلے آیت میں یہ فرمایا کہ آپ جب ان سے کہو گے نا کہ جی تم نے دوبارہ پیدا ہو کر اللہ کے حضور حساب کتاب دینا، دیکھیں اچھے اور برے دنیا میں بھی ایک جیسے نہیں ہیں، دنیا میں بھی جو اچھا ہے وہ قابل احترام ہے، جو برا ہے دنیا کے لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے، تو اللہ کی عدالت تو بہت بڑی ہے، وہاں سب ایک جیسے ہو جائیں گے؟ وہاں کافر اور ماننے والا ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور فرق ہوگا، ضرور ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے بولو کہ بھئی تم نے دوبارہ اٹھ کر حساب کتاب دینا ہے، تو کہیں گے یہ تو جادوئی باتیں ہیں، چونکہ قرآن کہتا ہے، اور قرآن کو ماننے والے، قرآن کا احترام کرنے والے یہ بات مان لیتے ہیں، تو اگلا کیا سمجھتا ہے؟ یار قرآن میں بڑا جادو ہے کہ لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ ان کو اور کوئی بہانہ ملتا نہیں، ماننے والوں کو دیکھ کر کہتے ہیں یار اس میں کوئی جادو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جب ان باتوں کو مان لیتے ہیں تو کفار کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو جادو ہو گیا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر، نہ ماننے والوں پر ہماری طرف سے عذاب آئے گا، اور ہم اپنی مصلحتوں کے حساب سے فوراً عذاب نہیں بھیجتے، جب آئے گا تو پھر رک نہیں پائے گا۔ مکے کے کفار پر جو نہیں مانتے تھے عذاب آیا، اور یہ ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان سے سلطنت چھین لی، دنیا میں جو ان کی عزت تھی وہ ان سے اللہ نے چھین لی، جو ناموری تھی، کعبے کے رکھوالے تھے، زمزم پلاتے تھے لوگوں کو، اللہ نے وہ ان سے حکمرانی چھین کر ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ عذاب میں اللہ نے گرفتار کیا۔